بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما لا ينقض الوضوء۔ یہ فصل اس چیز کے بیان میں ہے کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اس کا بیان۔ اس سے پہلی والی فصل کو آپ نے پڑھا، یاد کیا، مطالعہ کیا، جس میں 12 چیزوں کا بیان تھا کہ وہ 12 چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں سے وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتی، جو چیزیں وضو کو نہیں توڑتی، تو اس کا بیان۔ صاحب کتاب حضرت علامہ ابو الاخلاص شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء۔ عشرۃ اشیاء، عشرہ معنی 10، اشیاء جمع ہے، جمع منتہی الجموع کے طور پر، اسی لیے غیر منصرف والا اعراب پڑھا گیا۔ 10 چیزیں ایسی ہیں لا تنقض الوضوء، جو وضو کو نہیں توڑتی، یعنی 10 چیزیں ایسی جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ اب وہ کیا کیا ہیں؟ تو کہا: ظہور دم لم یصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہونا جب تک کہ اپنے محل سے نہ بہے۔ ظہور دم، خون کا ظاہر ہونا، کس طور پر ظاہر ہونا؟ کہ فقط ظاہر ہوا اور اپنی جگہ سے وہ بہا نہیں، فقط دکھا، اپنی جگہ پہ وہ نمودار ہوا، دکھا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی، بغیر خون کے بہاؤ کے گوشت کا گر جانا، سقوط لحم، گوشت کا گر جانا، من غیر سیلان دم، خون کے بہاؤ کے بغیر، خون بہے بغیر گوشت گر جائے، یہ بھی ایک بیماری ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسا کہ عرق مدنی، جس کو رشتہ بھی کہا جاتا ہے، عرق مدنی، رشتہ کی بیماری، بیماری رشتہ۔ اولا جماعت میں آپ نے پڑھا ہوگا، فارسی کی کتاب گلستہ کے اندر، ایک بادشاہ کے سلسلے میں جس کو بیماری رشتہ ہوگا، یعنی ایسا زخم سڑ جاتا ہے، بہت پرانا ہو جاتا ہے، تو وہاں سے گوشت کٹ کٹ کر کے گرتا ہوتا ہے، اسی کو بیماری رشتہ کہتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے: عرق مدنی نسبت الی المدینہ الشریفہ لکثرتہ بہا، کہ وہاں پر ایک ایسا کنواں ہے کہ چمڑے کی سطح سے وہ چیزیں وہاں ظاہر ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے کی طرح، کیڑے کے مثل چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہوتی ہیں، اسی کو عرق مدنی سے تعبیر کیا گیا۔ آگے بیان فرمایا: الذی یقال لہ رشتہ یا رشتہ، بین السطرین میں لکھا بالفارسیہ، فارسی میں اسے رشتہ کہا جاتا ہے۔ وخروج دودۃ من جرح واذن وانف، ایسے ہی کیڑے وغیرہ کا نکلنا، خون وغیرہ کا نکلنا، زخم کا نکلنا، یعنی کان، ناک وغیرہ کے زخم سے کیڑے کا نکلنا،
من جرح، جرح کا معنی زخم، من جرح وعدن وانف، یعنی زخم سے، کان سے، ناک سے کیڑے وغیرہ کا نکلنا، تو فقط محض کیڑے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ومس ذکر، اور کوئی باوضو شخص اگر اپنے آلے تناسل کو چھو لے بلا کسی چیز کے حائل کیے ہوئے تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر ایک قید اتفاقی کے طور پر صرف ذکر کا لفظ استعمال فرمایا، چاہے وہ چیز جس کا چھپانا فرض ہے، جو شرمگاہ کے حکم میں ہے، جس کو چھپایا جانا فرض ہے، ان سے بھی کسی کو بھی چھو لینے سے وضو نہیں جاتا۔ شرمگاہ کو چھونے سے، دبر کے چھونے سے، یہ سب کے سب مس ذکر ہی کے چھونے کے حکم میں ہے۔ اور ہاں، اگرچہ ایسی صورت میں جس ہاتھ سے بلا کسی چیز کے حائل کیے ہوئے چھوا ہے تو اس کی بنیاد پر اس ہاتھ کے دھونے کا تو حکم ہوگا۔ ایسے ہی ومس امرأۃ، کسی عورت کو چھونے سے بھی، چاہے وہ محرمہ ہو یا غیر محرمہ، محرم ہو یا غیر محرم، اسے بھی چھونے سے فقط وضو نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی چیز وقیء لا یملأ الفم، کہ ایسی قے، ایسی پلٹی جو منہ بھر کر نہ ہو، لا یملأ الفم، جو منہ کو بھرے نہ، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وقیء بلغم ولو کثیرا، ایسے ہی بلغم کی قے اگرچہ بہت زیادہ ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دونوں میں تطبیق اور فرق کیسے کریں گے؟ مطلق پانی، کھانا وغیرہ پلٹی آئی، منہ بھر کر کے ہے تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہوگا، اور بلغم وغیرہ کی قے اگر کثیر تعداد میں ہو تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے اندر میں چکنائی والی کیفیت ہے جو نجاست سے آلودہ ہو کر کے باہر نہیں آتا۔ اسی بنیاد پر وضو کے نہ ٹوٹنے کا حکم اس کے ذریعے سے لگایا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَتَمَایُلُ نَائِمٍ اُحْتُمِلَ زَوَالُ مَقْعَدَتِهِ، کہ سونے والے کا اس قدر جھک جانا، اس قدر جھک جانا، مائل ہو جانا کہ جس سے اس کی مقعد زائل ہونے کا احتمال ہو، اس کے مقعد کے زائل ہونے کا احتمال ہو۔ تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا، فقط مقعد کے زائل ہونے کا احتمال، بار بار جھوم رہا ہو، جھونکے کھا رہا ہو تو اس سے روزہ کے وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ایسا ورود ہوا کہ آپ حضرات صحابہ کرام نماز عشاء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرمایا کرتے ہیں اور نیند کے جھونکے لیا کرتے تھے۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَأُزِيلَ سَقَطَ، اور اس شخص کا سونا متمکن من الارض، زمین سے قرار
پکڑے ہوئے قرار اختیار کیے ہوئے شخص کا سونا، ولو مستندن، اگرچہ وہ ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہو، مستندن الی شیء لو ازیل سقط، کہ اگر اس چیز کو وہاں سے زائل کر دیا جائے، ہٹا لیا جائے، تو ظاہر الروایہ کے مطابق وہ گر جائے گا، سقط کعلی الظاہر فیہما، تو ظاہر الروایہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے مطابق اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن دونوں صورتوں میں مقعد کے زمین پر قرار پذیر ہونے کا قول ہے، مقعد زمین پر قرار پذیر ہے، لہذا کسی شے خارج کا اب یہاں امکان نہیں کہ ایسی صورت میں بیٹھے بیٹھے اونگنے سے، بیٹھے بیٹھے جھومنے سے، یا بیٹھے بیٹھے جھومتا رہا اور جھوم کر گر پڑا اور فوراً بیدار ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہ گیا، وضو برقرار رہا۔ 10ویں چیز، وَنَوْمَ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ، اور نماز پڑھنے والے کا سونا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، جبکہ وہ رکوع یا سجدہ سنت کے مطابق کرتا ہو، تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی نیند میں ہے مگر رکوع کی حالت میں بالکل جمائے ہوا پیٹھ کو، پیٹھ سیدھی رکھے ہوا ہے، ہاتھ بالکل اس کے کڑے ہیں، بدن اس کا لوز نہیں ہے، ڈھیلا نہیں ہے، سجدے کی حالت میں سویا ہوا لیکن ہاتھ پیر سب بالکل کڑا رکھے ہوا ہے، ٹائٹ کیے ہوا ہے، لوز نہیں ہے، سنت کے مطابق اپنے پیروں کے انگلیوں کو بھی، پیر کے انگلیوں کو کے پیٹ کو بھی جمائے ہوا ہے زمین پر، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہ نماز پڑھنے والے کا سنت کے مطابق، سنت کے طریقے پر رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے سو جانا، اس صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔